کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل والا. یہی رمضان المبارک کو مبارک ترین مہینہ ہے جس کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے رمضان کی 17 تاریخ کو، رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو اسلام نے اپنا عظیم لیڈر خلیفہ چہاروں حضرت علی المرتضی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی. اسی رمضان المبارک میں امام الائمہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے. ایک قرآن دن میں پڑھتے اور ایک قرآن رات میں پڑھتے اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ پورے رمضان المبارک میں 1 2 نہیں بلکہ 60 قرآن پڑھا کرتے تھے. مشارق الانوار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان سے 1 دن پہلے لوگوں کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، پھر آپ ان کے بیچ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اب اس کا احترام کرو اور اپنے بدن اور لباس کو پاکیزہ کر لو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ڈبل نیکی عطا فرماتا ہے. اس مبارک مہینے میں جو قرآن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگائے گا جس کے درخت بہت پائے بلند ہوں گے، بلند و بالا ہوں گے، جس کے نیچے 70,000 فرشتے جمع ہوں گے اور وہ فرشتے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ بہت عظیم المرتبت اور مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں آنے والا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے سوموار کے دن پہلی تراویح ہوگی، یعنی سوموار کو چاند نکلے گا. اگر سوموار کو نہیں تو منگل کو تو بالکل پکا ہے. آج شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے. اس حساب سے سوموار کے دن 29 تاریخ ہوگی، یعنی چاند کی تاریخ ہوگی. تو یہ مبارک مہینہ ہم اس کا ادب و احترام کریں اور اپنے لباس کو، اپنے بدن کو پاکیزہ رکھیں. جو ابھی تک ناپاکی کا بہانہ بتاتے تھے وہ اس مبارک مہینے میں اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھیں. جتنا ممکن ہو سکے خوب قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی اور تراویح کی پابندی کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے اپنے گاؤں کے ایک عظیم ہونہار عالم و فاضل حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا صدام حسین مصباحی صاحب تراویح کی نماز ادا فرمائیں گے، قرآن سنائیں گے، جن سے آپ حضرات قرآن سماعت کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا مہینہ بڑی مبارک بہت فضیلت والا مہینہ ہے. وہ بخارا کی سرزمین پر ایک مجوسی رہا کرتا تھا. بخارا کے شہر میں ایک مجوسی وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا. تو وہ مجوسی آگے آگے چل رہا تھا، اس کا چھوٹا بچہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ہاتھ میں اس کے کوئی کھانے والی شے تھی، کھانے والی چیز تھی، وہ کھا رہا تھا. جب مجوسی مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، پلٹ کر کے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے ایک تماچا رسید کیا. کہا بیوقوف
تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں گزرتے ہوئے کھا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا والد صاحب آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھایا کرتے ہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا بے شک میں کھاتا ہوں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، اپنے گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں تاکہ کوئی روزہ دار شخص مجھے دیکھ نہ لے اور اس کے دل پہ تکلیف۔ اللہ، اور آج ہمارا عالمیہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھی رمضان میں چندہ کرنے کے لیے گاؤں میں نکلتا ہوں، اس وقت پہنچتا ہوں کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اب پوچھتے ہیں حافظ جی آئیے کھانا کھا لیں۔ ایسا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، 9-10 بجے ہمیں دعوت دیتے ہیں کھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس مجوسی کا حال دیکھو کہ اس نے رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا، اسے اس مجوسی کو کیا دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا۔ بزرگ نے فرمایا اے شخص تو مجوسی تھا، تو کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، اسلام والا بھی نہیں تھا، پھر جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا بے شک میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا، میں مجوسی تھا، لیکن جب میرے مرنے کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، میں مسلمان ہو گیا، اور جب قبر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان کا ادب و احترام کرنے کی فضیلت سے مجھے جنت عطا کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کا ادب و احترام کریں۔ کسی مجبوری کے تحت، کسی بیماری کے تحت اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ یوں روڈوں پر چلتے ہوئے کھلے عام کھاتے پھرتے گھومیں۔ آج تو ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے، ایک یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک روزہ کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کر دو، تمہارے گناہ معاف کر دیتے۔ معاف اللہ، بہت غلط ہے جو بھی یہ نظریہ دیتا ہے، اس سے آپ بالکل ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و حدیث سے حوالہ تلاش کریں۔ یہ جو حکم ہے، سن لیں، بہت آواز آ رہی ہے، بہت اہم بات بولنے جا رہا ہوں، بہت خاموشی کے ساتھ سنیں۔ جو یہ نظریہ دیا گیا ہے صدقہ فطر کا، اسلام میں جو طریقہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر ادا کرے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ عام انسان ہٹھا کھٹا گھوم رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے رمضان کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ اب ایک صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ آج کے حساب سے 50 روپیہ فطرہ ایک آدمی کے اوپر 50 روپیہ، اس حساب سے 30 روزے کا 1500 روپیہ بنے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ 1500 جا رہا ہے، کیا جاتا ہے؟ اگر یہی سوچ ہو جائے تو بڑے بڑے سیٹھ لوگ کبھی روزہ ہی نہیں رہیں گے، کہیں گے کیا روزہ رکھیں، بھوک پیاس برداشت کریں، 1500 روپیہ نکال دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ سنیں، جو یہ صدقہ فطر کا حکم ہے وہ عام انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ شیخ فانی کے لیے حکم ہے۔ کس کے لیے؟ شیخ فانی۔ اب وہ کون ہے شیخ فانی؟ شیخ فانی وہ شخص ہے جس کو کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں رہتی، جس کو روزے کی کوئی فکر ہی نہ ہو، یعنی ایسے بڑھاپے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ حالت روزہ میں بھی کھا پی لے۔ میری نظر میں تو یہاں شیخ فانی بس 2-4 لوگ ہوں گے، جیسے زیادہ ضعیف لوگ۔ ہمارے مؤذن صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، اور میری نظر میں ایک عالی جناب چھبو صاحب ضعیف ہے کہ ہر وقت بستر ہی پر پڑے رہتے ہیں، کھانے پینے کی ہوش نہیں رہتی ہے۔ اب ایسا شخص اگر یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیتا ہوں، تو اس کے لیے مانا جا سکتا ہے یہ لوگ شیخ فانی ہے،
لیکن جو ہٹھا کھٹا ہو کر کے گھوم رہے ہیں، رمضان کے آلے پر دوائی جیب میں رکھ کر کے گھوم رہے ہیں، اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے بیمار ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ شیخ فانی کے لیے حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا ادب و احترام کریں۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرے گا، سنیں رمضان کا اجر صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہی رمضان کل قیامت کے دن حسین صورت میں آئے گا اور اپنے احترام کرنے والے شخص کا ہاتھ پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ تیرا بندہ ہے، اس نے میرا ادب و احترام کیا تھا، لہٰذا آج تو عزت و وقار کا تاج اسے پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ عزت و وقار کا تاج اسے پہنائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں۔